بغداد کا زندانی۔ یہ کہانی جناب سید محمدی کی لکھی ہوئی کتاب ابو عطا سے اقتباس کی گئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق ذکر ہوئے تمام واقعات معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ باقی کیریکٹرز کے نام تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن کہانی کے سلسلے حوادث مصنف کے تخیلات ہیں۔ جیسے ابو عطا شاعر کا نام تاریخ میں ذکر ہوا، جو شروع میں درباری شاعر تھا اور بعد میں ایک زاہد اور پرہیزگار شخصیت سے پہچانا گیا۔ یہ کہانی نوجوانوں کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آشنا کرانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ مجلس محفل میں تاریخی واقعات کو نقل کرنے کے لیے معتبر کتابوں کو منبع بنانا چاہیے۔ اس طرح کے اور کلپس کے لیے بشارت کلاسز کو یوٹیوب اور انسٹاگرام پر فالو کیجیے۔ ابو عطا پردے کے پیچھے سے ہارون رشید کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ پہلی بار ہارون کے دربار میں حاضر ہو رہا تھا اور یہاں پہنچ کے اسے اندازہ ہوا کہ اس کی قسمت کتنی خراب ہے۔ آج اس کو آنے کا موقع ملا تو خلیفہ کو ہر طرف سے شیعوں کے قیام کی خبریں پہنچ رہی ہیں جو اس کے عیش و آرام کو خراب کر رہی ہیں۔ امین اور مامون دو شاہزادے تخت کے پاس بیٹھے تھے اور کچھ وزیر اور درباری وہاں کھڑے تھے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر رافضی ہماری حکومت کے لیے خطرناک ہے، سب کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ ہم نے ان کے امام کو اس لیے قید میں رکھا تھا کہ یہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ جماعت تو چپ بیٹھنا جانتی ہی نہیں، سب کو تلوار کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی وقت ایک سپاہی اندر آتا ہے، خلیفہ کے سامنے احترام کرتا ہے اور کہتا ہے، حضور والا جوان شاعر ابو عطا آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونا چاہتے ہیں۔ ابو عطا نے ایک لمبی سانس لی، پردے کو ہٹایا اور آگے بڑھا۔ ہارون کے سامنے پہنچ کر جھک کر احترام بجا لایا۔ اے جوان، اپنا نام اور نشان بتاؤ، دکھاؤ ہمارے لیے کیا لائے ہو، شاید تمہاری زبان کی مٹھاس ہمارے منہ کا مزہ ٹھیک کر دے۔ ابو عطا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ محل کی چمک دھمک نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پیشانی سے پسینہ ہٹایا اور بولا، جناب خلیفہ، ناچیز کو اسماعیل بن قاسم کہتے ہیں، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لایا ہوں۔ ہارون نے سر ہلا کر اسے پڑھنے کی اجازت دی۔ ہر شہر کے رہنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ سب خلیفہ کی عطاؤں کے بھروسے پہ ہے، چاہے وہ تلوار اٹھائے یا رحم سے نوازے، یہ سب ان کی مہربانیوں کے سائے میں ہیں۔ خلیفہ کی شان سے کون مقابلہ کرے؟ سورج کی روشنی و گرمی تو بہانہ ہے، وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دینے کے لیے نکلتی ہیں۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز روز و شب خلیفہ پر سلام دیتے ہیں۔ واہ، کیا خوب کہا تم نے، دل خوش کر دیا، واقعی تم ہمارے لائق ہو۔ آج سے تمہیں دربار کے شاعروں میں شامل کیا جاتا ہے، اسے ہر مہینے 20,000 درہم دیے جائیں۔ واہ واہ کی آوازیں ابھی بھی دربار میں سنائی دے رہی تھیں۔ ہارون نے ایک سونے کے سکوں کی تھیلی ابو عطا کی طرف پھینکی، جس کو پا کر ابو عطا نے بہت جھک کے احترام کیا اور ایک اطمینان کی سانس لی۔ تو سپاہی اسے قید خانے کے اندر لے گئے۔ مجھے چھوڑ دو، چھوڑو مجھے، میں خلیفہ کا مخصوص شاعر ہوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کچھ سڑنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سے آہو نالا کی آواز آ رہی تھی۔ ابو عطا خود کو سنبھال نہ پایا اور زور سے زمین پر گرا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں کو اندھیرے کی عادت ہوئی، وہ وہاں اکیلا تھا۔ لعنت ہے اپنی زبان کا، کیا کروں جو بے وقت بے موقع کھل جاتی ہے۔ جب سارا محل تعریف کر رہا تھا تو مجھ کو کیا آفت آئی تھی کہ خلیفہ کے کہے شعر پر غلطیاں نکالتا۔ دیکھ لیا انجام، سڑو اب جیل میں۔ اس وقت وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اپنی آنکھیں بند کی تھی کہ ایک دل نشین آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اے وہ جس کے نور کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، اے وہ جو مخلوقات کی دعا کے وقت قریب ہوتا ہے، اے وہ جس کو ہر پریشان حال پکارتا ہے اور ہر ڈرنے والا اسی کی پناہ لیتا ہے۔ صاحبان ایمان،
اسی سے سوال کیا کرتے ہیں، شکر کرنے والے اسی کی عبادت کرتے ہیں اور مخلص لوگ اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ابو عطا پریشان ہو کر سر اٹھاتا ہے، آگے بڑھ کر سپاہی سے پوچھتا ہے، یہ کس کی آواز ہے جو قید خانے کی سختیوں میں اس طرح سے اپنے معبود سے مناجات کر رہا ہے؟ اس کی دعاؤں میں نہ شکایت ہے نہ تکلیف کا اظہار۔ سپاہی نے پہلے کچھ نہیں کہا، پہلے ادھر ادھر دیکھا، جب دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے تو بولا، سورج کو قید کیا ہے، لیکن پھر بھی سورج اپنی روشنی اور گرمی سب تک پہنچاتا ہے۔ کسی چیز کے ٹکرانے کی زوردار آواز نے ابو عطا کو سوتے سے جگا دیا۔ اس نے جالی کے پاس ایک ایسے قیدی کو دیکھا جس کی صورت سے زیادہ اس کے سر اور داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے۔ اس نے خود کو زندان کی دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ رافضیوں کو بچاؤ، رافضیوں پر رحم کرو۔ پھر قہقہے لگا کر ہنسنے لگا اور جلدی ہی وہ ہنسی ایک درد بھرے رونے میں بدل گئی۔ ابھی ابو عطا کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے دیکھا 2 سپاہی اس خاص قیدی کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے برے الفاظ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب دونوں سپاہیوں کا کام ختم ہو گیا تو باہر آ گئے۔ پہلا سپاہی بہت غصے میں باہر گیا، لیکن ابو عطا نے دیکھا کہ دوسرا سپاہی دیوار سے لگا رو رہا ہے۔ تعجب سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ سپاہی، خدا کے واسطے بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ قیدی بھی بناتے ہو، روتے بھی ہو۔ خدا کے واسطے بس ایک بار مجھے اس سے ملنے دو، بس ایک بار۔ پتہ نہیں کیسے اچانک سپاہی کا دل نرم ہو گیا۔ ہارون نے ان سے ملنے کو سختی سے منع کیا ہے، تم بس کھڑکی سے ان کو دیکھ سکتے ہو، جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی سپاہی ادھر آئے، واپس آ جانا۔ سپاہی ابو عطا کو لے کر اس اندھیری کوٹری کی طرف جاتا ہے۔ جب اس کی جیل کے سامنے پہنچتے ہیں، روشن دان سے ابو عطا نے اندر جھانکا۔ ایک نحیف اور لاغر انسان سجدے میں تھا۔ ہاتھ پیر میں وزنی بیڑیاں تھیں جو اتنی موٹی تھیں کہ اس کو چلنے بھی نہیں دیتی۔ ابو عطا ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سپاہی نے ابو عطا کو پیچھے کھینچا۔ لیکن میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ نماز اور مناجات میں مشغول رہتے ہیں، طولانی رکوع اور طولانی سجدے۔ یہ کہہ کر سپاہی تیزی سے قید خانے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ قید خانہ بھی عجیب تھا، جس میں روز بروز نئے واقعے ہوتے تھے۔ اگلے دن ابو عطا نے دیکھا کہ کل کا سپاہی جس نے اسے موسیٰ بن جعفر سے ملنے کی اجازت دی تھی، اسے زخمی اور قیدی بنا کر زندان میں لایا جا رہا ہے۔ اس کا برا حال تھا، مشکل سے سانس لی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اسے جیل میں بند کیا، ابو عطا بول پڑا، تمہیں کیا ہوا؟ کل تک قیدیوں کے سپاہی تھے، آج خود قیدی بن گئے؟ یہ اس کی سزا ملی ہے جو موسیٰ ابن جعفر پر سختی نہیں کرتا۔ اسی وقت پاگل قیدی عثمان دوڑتا ہوا آیا۔ رافضی، ہر جگہ رافضی، دیواروں کے بیچ میں، سوراخوں میں، ہر جگہ۔ مجھ سے پوچھو، مجھے پتا ہے ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سنو سنو سنو۔ اب تو اس بیچارے کا قصہ بتا دو، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں، ہارون کا خاص انجینئر تھا۔ جب ہارون اپنا قصر بنا رہا تھا تو اسی وقت بہت سارے رافضیوں کو پکڑ کر لائے تھے۔ ہارون نے حکم دیا کہ انجینئر سب کو محل کے دیواروں کے بیچ میں گاڑ دے۔ اس نے بھی ایک ایک کو دیواروں کے بیچ میں کھڑا کیا اور اینٹوں سے ان کے سامنے دوسری دیوار اٹھائی تاکہ ہوا کے نہ پہنچنے سے ان کا دم گھٹ جائے اور مر جائے۔ ان رافضی میں سے ایک جوان نے اس سے مدد مانگی۔ عثمان نے بھی اس رات اس کی سانس لینے کے لیے راستہ چھوڑ دیا، لیکن اگلے دن مجبور ہوا کہ اس راستے کو بند کر دے، کیونکہ اگر ہارون کو پتہ چل جاتا کہ اس نے رافضی کی مدد کر دی تو اس کو اور اس کے خاندان کو برباد کر دیتا۔ عثمان نے راستہ تو بند کر دیا، لیکن اتنا بڑا صدمہ اس کے لیے تھا کہ جب سے اس نے کام چھوڑ دیا اور خاموش رہنے لگا، یہاں تک کہ پاگل ہو گیا۔ ابو عطا کو بھی لگ رہا تھا بہت جلدی پاگل ہو جائے گا۔
اس کا دماغ اتنے سارے واقعات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور سر سوالوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ پھر سے اس خاص جیل سے مناجات کی آواز آئی۔ مناجات کی آواز گونج رہی تھی کہ مسیب وہی نیا سپاہی غصے میں تازیانے کے ساتھ اندر آتا ہے اور اس کالی کوٹری کی طرف بڑھتا ہے۔ ابو عطا دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ کاش اس قیدی کو ستائے نہیں۔ اس کے کان تازیانوں کی آواز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن خلاف توقع کوئی آواز نہیں آئی۔ مسیب واپس پلٹتا ہے۔ ابو عطا کے برداشت سے اب باہر تھا۔ سپاہی، اچھا میری ایک بات سنو، تم خلیفہ کے قریب ہونا چاہتے ہو نا؟ میں تم کو ایک شعر کہہ کے دوں گا، اگر خلیفہ کے سامنے پڑھو گے تو تم بہت زیادہ پیسے دے گا اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گے، لیکن ایک شرط ہے، پہلے مجھے موسیٰ ابن جعفر سے ملنے دو۔ سپاہی نے ادھر ادھر دیکھا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے۔ ابو عطا اس گھڑی کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب موسیٰ ابن جعفر سے ملاقات کر سکے۔ کیا موسیٰ ابن جعفر اس کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسیب بھی اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آخر یہ کیسا قیدی ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے رونے لگ جاتا ہے، جیسے کل وہ عورت؟ اس کا تو حال چال ڈھال سب بدل گئے۔ اب تم بتاؤ کیا ہوا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ پرانے سپاہیوں کی طرح مسیب کے دل میں بھی امام کی محبت آ گئی تھی۔ وہ میرا نام و نشان تک جانتے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایک بار بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھ سے احترام سے ملے اور باتیں کی، ان سے باتیں کر کے ایسی خوشی ہوئی جیسی پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور میرے برے کاموں کے نتیجے سے ڈرایا۔ ان کی باتوں نے میرے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے، موسیٰ ابن جعفر فرزند رسول زندان میں اور ہارون جیسا ظالم ناز و نعمت میں۔ اف۔ ابو عطا کی بیوی نعیمہ نے اس کے شاعر دوستوں سے خلیفہ کے پاس سفارش کروائی اور کچھ دنوں میں اسے آزادی مل گئی۔ ابو عطا اپنے گھر میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی بیوی نعیمہ اس کے لیے پریشان تھی۔ حلق لا کر اس کے سامنے رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو عطا نے نعیمہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور کہا، ابو نعیمہ، جو سورج کو قید کرنے کی کوشش کرے گا، مطلب یا وہ سورج نہیں پہچانتا یا اپنی حیثیت سے واقف نہیں۔ کاش تمہاری بھی ایک بار ملاقات ان سے ہوئی ہوتی، صرف ایک بار، پھر تم میرے دل کی آگ کا احساس کر پاتی۔ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ابو عطا خاموش ہو گیا اور پھر سے اپنی سوچ میں کھو گیا۔ نعیمہ نے ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ اچھا ابو عطا، تمہارے شاعر دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے دعوت دی کہ خلیفہ کی بڑی مہمانی میں شرکت کرو۔ وہ بہت دنوں سے تمہیں یاد کر رہے ہیں، خاص کر اب تو ان کا نیا محل بھی تیار ہے۔ ہارون نے کہا ہے اس دن کچھ بھی طلب کرو گے وہ دینے کو تیار ہوگا۔ ابو عطا نے نعیمہ کو دیکھا، پھر اس نے سامنے سے قلم اور کاغذ اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ نعیمہ کو نہیں پتا تھا کہ اپنے شوہر کو عرصے بعد شاعری کرتے دیکھ کر خوش ہو یا اس کی اس عجیب انداز سے اور زیادہ پریشان ہو۔ ابو عطا کو خدا کے بھروسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ نیا محل پرانے محل سے کئی گنا بڑا تھا۔ محل کے باہر بہت بڑا باغ طرح طرح کے پیڑ اور پودے سے بنا ہوا تھا۔ رنگین اور چمکیلے کپڑوں کی سجاوٹ نے باغ کو ایک نیا رنگ دے دیا تھا۔ باغ مجمع سے بھرا ہوا تھا۔ چڑیوں کے چہکنے کی آواز بجتی ہوئی موسیقی کے ساتھ یہ خبر دے رہی تھی کہ یہاں بہت بڑا جشن ہے۔ خلیفہ کے ارد گرد رومی اور چینی اور ہندی مہمان اپنے خاص کپڑوں کی وجہ سے پہچانے جا رہے تھے۔ شاعروں کی صف بھی خلیفہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ شاعر اور آواز خوان اپنے ہنر سے خلیفہ کے شراب کی مستی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہارون کی نظر ابو عطا پر پڑی۔
ابو عطا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ماحول اس کے شیر کے لیے ٹھیک نہیں۔ خلیفہ مجھے آج رات معاف کر دے، میرا شعر اس لائق نہیں۔ آہا، اب نخرے بھی کرو گے؟ چلو جلدی اپنا شعر پڑھو۔ ابو عطا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس نے جیب سے کاغذ نکالا۔ کتنے ایسے سلاطین تھے کہ جو پوری دن رات اپنی پہاڑوں پر گزارتے تھے اور طاقتور لشکر ان کی حفاظت کرتا تھا، لیکن آخر میں پہاڑ ان کو موت سے نہیں بچا پایا۔ وہ بلند مکانوں کے بعد انہیں حقیر گڑھے نصیب ہوئے، اور قبر ان کے لیے کتنی بری منزل ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اور جب قبر میں پہنچے تو کسی نے فریاد لگائی، کہاں ہیں وہ سونے کی انگوٹھیاں، کہاں ہے تاج و تخت، اور کہاں ہے وہ قیمتی لباس، وہ عظیم الشان محل، کہاں ہے وہ ناز و نعمت اور وہ ہاتھ جو بے گناہوں کو قتل کرتے تھے؟ پھر قبر جواب دے گی، ان چہروں پر کیڑے چل رہے ہیں، سانپ ان کی زبانیں کھا رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں بچھوؤں کی غذا ہو گئی۔ ہارون کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ہارون کے قریبی لوگ جانتے تھے کہ کتنا جلدی وہ رنگ بدلتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر سے شراب اور شاعری کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے ہارون ایک دوسرا رخ دکھا رہا تھا جو لوگوں کو کم دیکھنے کو ملتا تھا۔ ابو عطا، تمہارے شعر نے مجھے غفلت سے جگا دیا، میری آنکھیں کھول دیں۔ مانگو ابو عطا، کچھ بھی مانگو، یہ تمہارا تحفہ ہوگا۔ کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں جناب خلیفہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ قسم کھاتا ہوں جو مانگو گے وہ دوں گا، بس کہہ دو۔ بس ایک چیز جناب خلیفہ، ایک قیدی کی آزادی، صرف ایک قیدی کی آزادی، موسیٰ ابن جعفر کی۔ دربار میں سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، سب کی سانس رک رہی تھی۔ سب کو پتا تھا موسیٰ ابن جعفر ہارون کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہارون کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ دھیمے دھیمے دربار میں چمیگوئیاں ہونے لگیں۔ کاغذ اور قلم لایا جائے، حاکم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ سب کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے ہارون نے موسیٰ ابن جعفر کی آزادی کا حکم دیا اور اسے اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی۔ حکم کو ابو عطا کے حوالے کر دیا۔ یہ حکم 3 دن بعد اجرا ہوگا۔ ابو عطا پر ان 3 دنوں میں کیا گزری شاید صرف نعیمہ کو پتا ہو۔ اپنے مولا کی ملاقات کی خوشی میں ابو عطا نہ ٹھیک سے سوتا اور نہ کھانا کھاتا۔ دن بھر کئی بار ہارون کے حکم کو پڑھتا اور پھر خوشی اور شوق میں ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتا۔ پتا نہیں کیوں بار بار اس کے ذہن میں سوال آتا کہ کیوں 3 دن بعد، لیکن پھر سوچتا جیسے یہ 4 سال گزر گئے، یہ 3 دن بھی گزر جائیں گے۔ نعیمہ بھی اپنے شوہر کے خوشی میں خوش تھی، لیکن اس کے دل میں بھی عجیب سا اضطراب تھا۔ یہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح ہوئی اور نعیمہ نے دعاؤں کے ساتھ ابو عطا سے خدا حافظی کی۔ ابو عطا تیز قدموں سے بغداد کے زندان تک پہنچتا ہے، حکم کو وہاں کے دربان کے حوالے کرتا ہے۔ کیا اس حکم کو تم لائے ہو؟ ہاں، خود جناب خلیفہ نے مہر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر یہیں رکو۔ دربان حکم کو لے کر اندر جاتا ہے۔ وہاں اور لوگ بھی جمع تھے۔ ان میں سے ایک ابو عطا سے پوچھتا ہے، بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں قیدی کی آزادی کا حکم لایا ہوں، موسیٰ ابن جعفر کی آزادی کا حکم۔ موسیٰ ابن جعفر کی؟ بھائی خدا کی قسم، ہم خراسان سے آئے ہیں ان سے ملاقات کرنے۔ کئی دنوں سے ہر روز ملنے آتے ہیں لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج آزاد ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ خود جناب خلیفہ کے دستخط ہیں۔ زندان کا دروازہ کھلتا ہے۔ 4 مزدور ایک جنازے کو تختی پر رکھ کر باہر لاتے ہیں۔ جنازے پر ایک کپڑا پڑا تھا۔ کسی نے چیخ کر کہا، یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ سناٹا تھا، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری آواز نے سب کو یقین دلا دیا، یہ موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ ہے۔ مجمع نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ابو عطا اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گر گیا۔
مزدور جنازے کو آگے لے گئے۔ جو امام سے ملنے کے انتظار میں تھے وہ سر پیٹتے خاک اڑاتے ان کے پیچھے گئے۔ ابو عطا زمین پر بیٹھا جنازے کو تک رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں برباد ہو گئی تھیں۔ دنیا کے سارے غموں کا بوجھ اس کے دل پر ٹوٹ پڑا۔ مزدوروں نے جنازے کو پل کے پاس رکھا۔ لوگ وہاں عزاداری کرنے لگے۔ بعض لوگ جنازے کے سامنے سے بے تفاوت گزر جاتے، لیکن جو امام کو پہچانتے تھے وہ بھی عزاداروں میں شامل ہو جاتے۔ ابو عطا نے مسیب کو دیکھا جو دور کھڑا رو رہا تھا۔ کسی طرح سے مسیب کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ کیا ہوا مسیب؟ میں تو آزادی کا حکم لایا تھا۔ ہارون نے امام کو شہید کر دیا۔ 2 رات پہلے ہارون کا مخصوص خادم ایک زہر کی شیشی لا کر سندھی بن شاہق کو دیتا ہے۔ میں نے دیکھا اس نے کچھ کھجوروں کو اس زہر میں ملایا اور امام کو دے دیا۔ اسے کھا کر امام کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ ابو عطا کی آنکھوں کے آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ امام کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، ان کے زخموں کا علاج کروائے گا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا یہ حکم 3 دن بعد کے لیے کیوں تھا۔ مسیب نے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ پتہ ہے امام نے مجھے 3 دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بعد علی ابن موسیٰ رضا امام ہیں۔ دیکھو ان لوگوں نے جنازے کو سب کے سامنے رکھا تاکہ یہ دکھائیں کہ امام کا انتقال اپنی موت سے ہوا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کوئی خنجر اور تلوار کا نشان نہیں تو کون مانے گا کہ امام زہر سے شہید ہوئے ہیں۔ ابو عطا کے اندر نفرت، غصہ اور غم کا طوفان تھا۔ آنسو آنکھ سے جاری تھے۔ اس نے قدم تیزی سے بڑھائے۔ ہارون سے نفرت، ان لوگوں پر غصہ جو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اور غم امام کے جانے کا۔ شہر کے اصلی میدان میں پہنچا، میدان کے بڑے پتھر کے اوپر چڑھا اور آواز دی، اے لوگو سنو، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے اچھے انسان کا جنازہ پل بغداد پر۔ لوگوں نے ابو عطا کو دیکھا اور پوچھنے لگے یہ کس کی بات کر رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ دنیا سے گیا جو زمین و آسمان کا ٹھکانہ تھا، ہارون کے زہر سے زندان کے اندھیرے میں اپنی زنجیر اور بیڑیوں میں گرفتار، جس کا وزن اس سے زیادہ تھا۔ مجمع سے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ کچھ سپاہی اس کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابو عطا کو مرثیہ پورا کرنا تھا۔ خدا کی قسم، لوگوں کی جہالت ہارون کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ لوگوں کی بے خیالی نے خدا کے عزیز بندے کو زندان میں رکھا، اور خدا کا نیک بندہ زندان میں غریب شہید ہو گیا۔ عباسیوں کے ظلم و جور سے اہل بیت رسول سختیوں میں ہیں، ان کا حق غصب ہوتا ہے، خون مباح جانا جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے۔ یہ ہماری بےغیرتی ہے۔ اے لوگو، موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ پل بغداد پر ہے۔ مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ نعیمہ بھی اسی مجمع میں تھی۔ اس نے سپاہیوں کو دیکھا جو ابو عطا کی طرف جا رہے تھے۔ گھوڑے پر سوار ہوئی مجمع امام کے جنازے کو تشییع کرنے جا رہا تھا۔ نعیمہ کی کوشش تھی سپاہیوں سے پہلے ابو عطا تک پہنچ جائے۔ کسی طرح سے اس نے ابو عطا کو روکا اور گھوڑے سے اتری۔ اسماعیل، ابھی شہر سے باہر نکلو، سپاہی تمہیں پکڑنے آ رہے ہیں۔ لیکن امام کا جنازہ؟ تمہارے مرثیے نے بہت سے لوگوں تک خبر پہنچا دی۔ شیعہ اپنے امام کے جنازے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، جاؤ یہاں سے۔ ابو عطا نے گھوڑے کی لگام کو تھاما، چلتے چلتے مڑ کر کہا، میں مدینہ جا رہا ہوں، علی ابن موسیٰ اور رضا کی خدمت میں، وہاں ملیں گے۔ اگلے کارواں کے ساتھ میں پہنچتی ہوں، تم تیزی سے نکل جاؤ، خدا حافظ۔ ابو عطا نے گھوڑے کو دوڑایا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ نعیمہ کی نظر کبھی ابو عطا پر پڑتی جو دور ہوتا جا رہا تھا، اور کبھی مجمع کی طرف جو جنازے کو اپنے کاندھوں پر لے جا رہے تھے۔ آنسو کا دریا اس کی آنکھوں سے جاری ہو گیا۔